بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کا 9واں رکوع۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے تھوڑا پڑھا تھا ان کا واقعہ، جن کا ایک بنی اسرائیل میں کوئی بندہ قتل ہو گیا تھا، تو پیچھے اس کی تفصیل ذکر ہے، اور یہاں پر اس کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ انہوں نے گائے ذبح کیوں کروائی تھی۔ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قتلتم تم نے قتل کیا نفساً ایک انسان کو، فَادَّارَأْتُمْ پھر تم جھگڑنے لگے، فیہا اس بارے میں، واللہ اور اللہ مخرجٌ ظاہر کرنے والا تھا، نکالنے والا تھا، ماں اس چیز کو نکالنے والا تھا، اس چیز کو ظاہر کرنے والا تھا، کنتم تکتمون جس کو تم چھپا رہے تھے۔ فقلنا پھر ہم نے کہا، اضربوہ ببعضھا یعنی وہ جو گائے ذبح کی تھی نا، اضربوہ اس کا بعض حصہ مارو، ببعضھا اس کے گائے یعنی اس گائے کے ٹکڑے کو، اس کے یعنی اس گائے کے کسی بھی حصے کو، اس یعنی مرے ہوئے بندے کو مارو۔ کذالک اسی طرح یحیی اللہ زندہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، موتا مردے کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مردے کو، یعنی کیونکہ وہاں پر ایک تھا نا بندہ۔ وَيُرِيكُمْ آیاتہ اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانی، وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے تم کو آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ والے بن جاؤ، عقل والے بن جاؤ۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہی ایسے کالحجارہ جیسا کہ پتھر، او اشد قسوہ یا پھر اس سے بھی زیادہ سخت، قسوہ کا مطلب پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ بے شک پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں، لما یتفجر کہ ان سے پھوٹ پڑتی ہیں، منہ الانہار ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں ان سے نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک کچھ ایسے بھی ہیں، لما یشقق کہ جو پھٹ جاتے ہیں، فیخرج منہ الماء اور ان سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک اس میں سے ایسے بھی ہیں، لما یہبط جو کہ گر جاتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل، اما ان سب چیزوں سے، تعملون جو کوئی تم اعمال کرتے ہو۔ افتطمعون کیا تم امید لگائے بیٹھے ہو، ان یؤمنوا لکم کہ ایمان لائیں گے، لکم تم پر یعنی کہ یہ لوگ تمہارے اوپر ایمان لائیں گے، کیا تم اس چیز کی امید لگائے بیٹھے ہو؟ وقد کان جبکہ ہے، فریق منہم ان میں سے ایک فرقہ، ایک گروہ، ایک جماعت، یسمعون جو سنتا ہے کلام اللہ اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ پھر وہ اس کو بدل دیتے ہیں، من بعد ما عقلوا اس کو اچھے سے سمجھنے کے بعد، ما عقلوا یعنی اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون اور وہ جان رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ وہ ملتے ہیں، آمنوا ایمان والوں سے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم إِلَى بعض ایک دوسرے کے پاس، قالوا تو پھر وہ کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا تم ان سے باتیں کرتے ہو، یعنی مسلمانوں سے، کیا تم ان کو کیا بتا دیتے ہو تم مسلمانوں کو، یعنی کیا باتیں کرتے ہو تم ان سے، بما وہ سب، فتح اللہ لکم جس جو کوئی اللہ تعالیٰ فتح دی اللہ تعالیٰ نے تم پر، یعنی وہ سب باتیں جن کی وجہ سے اللہ نے تمہیں فتح دی، لیحاجوکم بہ تاکہ تمہارے خلاف وہ حجت پیش کرے، لیحاجوکم تاکہ وہ دلیل پیش کریں تم پر، بہ ان باتوں کے ذریعے، عند ربکم تمہارے رب کے ہاں، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم کیا مسلمانوں کے پاس جا کر یہ باتیں کرتے ہو کہ یعنی اپنے وہ سارے راز بتاتے ہو جس کی وجہ سے تمہیں اللہ نے فتح دی۔ تو اولا یعلمون کیا وہ جانتے نہیں، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتے ہیں، ما یسرون جو کچھ چھپا ہوا ہے، وما یعلنون اور جو ظاہر ہے، یعنی اعلانیہ ظاہر۔ ومنہم ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، امیون جو ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب وہ کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں، الا امانیہ سوائے جھوٹی امیدوں کے،
وَإِنْهُمْ اور نہیں ہے وہ إِلَّا يَظُنُّونَ مگر وہ گمان کرتے ہیں۔ امیدیں لگانے سے مطلب یہ ہے کہ جیسے پڑھنا شڑھنا آتا نہیں ہے لیکن لوگوں کی باتیں سن کے اور اپنے سے یعنی کہ خود ہی سے کوئی بات گھڑ لینا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ پس ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے یکتبون الکتاب جو کتاب کو لکھتے ہیں بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے ثم یقولون پھر وہ لوگوں سے کہتے ہیں ھذا من عند اللہ ہاتھوں سے لکھ کے انہیں لوگوں سے کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ وہ اس کو بیچ ڈالے کم قیمت میں فویل لہم پس ہلاکت ہے ان کے لیے مما اس وجہ سے کتبت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے لکھا وویل لہم اور ان کے لیے بھی ہلاکت ہے مما یکسبون جو اس وجہ سے کما رہے ہیں وقالوا اور وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ان کو آگ الا ایام معدودہ سوائے گنتی کے چند دن قل کہہ دو اتخذتم کیا تم نے بنا لیا عند اللہ اللہ کے ہاں عہدن کوئی وعدہ فلن یخلف اللہ عہدہ کہ اللہ تعالیٰ اس وعدے کے خلاف نہیں جائیں گے یعنی کیا تمہارا اللہ کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائیں گے ام یقولون یا پھر تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما وہ باتیں لا تعلمون جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو بلا کیوں نہیں من کسبا جو کوئی کمائے گا سیئۃً برائی وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ گھیر لیا احاطہ کر لیا گھیر لیا بھی اس کو خطیئتہ اس کے گناہوں نے فَأُولَٰئِکَ پس یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار جو آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ سبق 10واں رکوع اگلی کلاس۔